کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. تحریمی. چلو بابن فی الاستتار عند الحاجہ، کہ جب آپ کو ضرورت کی تکمیل قضاء حاجت کرنی ہو تو اس وقت آپ جو ہے وہ پردے کا اہتمام کریں. ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ جب استنجا کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ بالکل جب زمین کے قریب ہو جاتے تھے تب جا کر کے اپنا کپڑا اٹھاتے تھے. آپ کشف عورت اس وقت کیا کرتے تھے جب زمین سے بالکل قریب ہو جاتے تھے. اور چونکہ جو ہے ستر عورت یہ فرض ہے. ستر عورت کیا ہے؟ ارے بھائی ستر عورت کیا ہے؟ ہلو. تو کشف عورت صرف ضرورت کے بقدر ہے، اور جو ضرورت کے بقدر جو چیز جو ہے وہ جائز ہوتی ہے تو وہ اتنی ہی جائز ہوتی ہے جتنی ضرورت ہو. ایک تو یہ کہ الضرورات تبیح المحظورات، اس کے بعد جو ہے الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، یہ فقہ کا اصول ہے، لکھ لو. الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ اتنی ہی جائز ہوتی ہے جتنی کی ضرورت ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، جیسے مردار کھانا یا شراب پینا حرام ہے، صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بالکل یہ جانکنی کے عالم میں ہے، اگر اسے ایک گھونٹ شراب کا یا ایک لقمہ جو ہے اگر مردار کا نہ دیا جائے تو مر جائے گا وہ، تو پھر ایسے شخص کے لیے شراب کا پینا اور مردار کا کھانا جائز ہو جائے گا. لیکن چونکہ یہاں پر مجبوری کی وجہ سے ضرورت کی بنیاد پر جائز قرار دیا گیا، لہذا یہ نہیں ہوگا کہ پوری ایک بوٹل جو ہے وہ شراب کی پی ڈالیں، یا جو پورا ایک بہترین سا جو ہے وہ ایک اچھا خاصا وہ گوشت کھا لے گے مردار کا، بلکہ صرف اتنا ہی کھائے گا جتنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اتنی شراب پیے گا جتنے سے جو اس کی جان بچ سکتی ہے. تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ اتنی ہی جائز ہوتی ہے جتنی کی ضرورت ہے. ویسے ہی ستر عورت میں ہے کہ ستر عورت یہ فرض ہے، اور استنجا کے لیے کشف عورت شرمگاہ کا کھولنا یہ ضرورت ہے. تو ضرورت کے بقدر شرمگاہ کو کھولنے کی اجازت ہے، تو اتنی ہی اجازت ہوگی جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے جو ہے وہ شرمگاہ کھول کر کے وہاں پہنچ جائیں اور پھر اس کے بعد استنجا کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اس جگہ پر آپ پہنچے، چاہے بیت الخلا ہو چاہے وہ کھلی ہوئی جگہ ہو، اور پھر جب بالکل آپ زمین کے قریب بیٹھنے کے ہو جائیں تب اس کے بعد آپ یہ کشف عورت کیجئے، شرمگاہ کو کھولیے. اسی کو یہاں پر بیان کیا ہے. دیکھیے کیا کرے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا عبد السلام بن حرب. عبد السلام ابن حرب یہ بھی اچھے اور ثقہ راوی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں اعمش سے، وہ نقل کرتے ہیں انس سے رضی اللہ عنہ. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے آتے، کان اذا اراد الحاجت، کہ جب آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی تو لم يرفع ثوبه، آپ اپنے کپڑے کو اس وقت تک نہیں اٹھاتے تھے، حتی يدنو من الارض، جب تک کہ آپ زمین سے قریب نہیں ہو جاتے تھے. یعنی بالکل بیٹھنے کے جب قریب پہنچ جاتے تھے تو اس وقت جو ہے آپ اپنے کپڑے کو اٹھاتے تھے. صحیح ہے جی. اچھا جی مولانا. اس کے بعد نقل کر رہے ہیں کہ ہاکذا روا محمد بن ربیعہ عن الاعمش عن انس، کہ جیسے عبد السلام ابن حرب نے اعمش سے یہ روایت حضرت انس کے حوالے سے نقل کی ہے، اسی طرح سے محمد ابن ربیعہ نے بھی اعمش کے حوالے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی. اصل میں بات کیا ہے کہ حضرت اعمش کے یہاں پر بھی دو استاد ہیں. اس سے پہلے جیسے ابو وائل کے دو استاد تھے، ایک جو حضرت حذیفہ ابن الیمان اور دوسرے جو مغیرہ ابن شعبہ، ویسے یہاں پر اعمش کے بھی دو استاد نقل کیے گئے، ایک انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو حضرت عبداللہ ابن عمر. لیکن یہاں پر جو عجیب بات ہے، جو لطف کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت اعمش کا نہ تو حضرت انس سے سما ثابت ہے اور نہ ہی حضرت عبداللہ ابن عمر سے سما ثابت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں روایات کے اندر انقطاع ہو گیا. بھائی ہے کہ نہیں؟ جی. حضرت اعمش نے، حضرت اعمش یہ تابعی ہے لیکن صغار تابعین میں سے، تابعین کے اس طبقے میں سے ہیں جو جنہوں نے ایک آدھ دو صحابہ کرام کو دیکھا تو ضرور ہے لیکن ان سے روایات انہوں نے نہیں لی، ان کی ساری روایات جو ہے وہ کبار تابعین سے. تو حضرت انس کو انہوں نے دیکھا تو ضرور ہے، بعض روایات کے اندر بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حضرت آمش نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے پھر ان کی نماز کی کیفیت نقل کی، لیکن براہ راست اس سے سنا نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو تو دیکھا بھی نہیں ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں روایات کیا ہیں؟ منقطع ہیں. دونوں روایات کیا ہیں؟ جی منقطع ہے. لیکن جو ہے علامہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ بعض سند کے اندر یا بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت انس کے حوالے سے حضرت آمش جتنی روایات نقل کرتے ہیں جس میں براہ راست وہ حضرت انس سے نقل کرتے ہیں، وہ ساری روایات یزید الرقاشی نامی ایک راوی سے انہوں نے سنی ہے. اس کو لکھو، یہ بہت پوائنٹ کی چیز ہے. جی یہ کس نے کہا ہے؟ اتنی روایات یہ عبد الرحمن مبارک پوری نے کہا ہے، صاحب تحفۃ الاحوزی نے، کہ اعمش کی وہ روایات یزید الرقاشی نام ہے نا، یزید الرقاشی، رقاشی نہیں رقاشی، را بڑا قاف اور شین. لہذا اگر یہ مان لیا جائے اور یہ بات صحیح ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ روایت جو انس کے حوالے سے، وہ روایت کیا ہو جاتی ہے؟ صاف ہو جاتی ہے. وہ روایت کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے. اسی لیے بات سند صرف انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جی صرف حضرت انس کے حوالے سے جو نقل کیے وہی صرف بس. حضرت انس والی روایت، باقی اور کسی صحابی سے نہیں. صرف حضرت انس کی روایت جو ہے وہ یزید رقاشی کے حوالے سے. اسی لیے بعض سند کے اندر، بعض روایات کے اندر ان الاعمشی ان رجل ان انس ہے، یعنی حضرت انس اور آمش کے درمیان رجل کا واسطہ ہے، اور وہ رجل کون ہے؟ یزید الرقاشی. تو اگر کہیں پر انقطاع، ہاں یہ تدلیس ہوئی مان. ہاں یہ تدلیس ہوئی نا، ہم نے کہا نا کہ جی. آمش تدلیس کیا کرتے تھے، تدلیس ہوئی. لیکن جب دوسری روایات کے اندر یا دوسری سند کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر کون سا راوی محذوف ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تدلیس جو معتبر ہو جاتی ہے. چلو دیکھو، جی کہنے لگے کہ ہاکذا روا محمد بن ربیعہ عن الاعمش عن انس هذا الحدیث، کہ ان لوگوں نے اسی طرح سے یہ روایت نقل کی ہے. وروا وکیع والحمانی عن الاعمش، کہ وکیع نے اور حمانی نے، ان دونوں لوگوں نے آمش سے جو روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں قال قال ابن عمر، کہ اس والی روایت کے اندر حضرت آمش کے جو استاد ہیں وہ انس نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عبداللہ عنہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی تو اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو خالی تبصرہ کر رہے ہیں اس کو پڑھا کے ختم کرتے ہیں. کہنے لگے کلا الحدیثین مرسلون، کہ دونوں روایت، چاہے وہ وکیع اور حمانی کی روایت ہو یا وہ محمد ابن ربیعہ کی اور عبد السلام ابن حرب کی روایت ہو، دونوں روایات چاہے وہ انس کے حوالے سے ہو چاہے وہ عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے ہو، دونوں روایات یہ مرسل ہے. اور یہاں پر ارسال جو ہے یہ انقطاع کے معنی میں، مرسل اپنی اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ارسال کا جو لفظ متقدمین کے یہاں استعمال ہوتا تھا وہ مطلقاً انقطاع کے لیے استعمال ہوتا تھا. جی چنانچہ کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں مرسل ہیں. ویقال، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ لم يسمع الاعمش من انس بن مالک، کہ حضرت اعمش نے نہ تو انس بن مالک سے سنا ہے اور نہ ہی کسی اور صحابی سے. ہاں وقد نظر الى انس بن مالک، ہاں حضرت اعمش نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف دیکھا ہے، اور کہتے ہیں رأیتہ یصلی، کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فذکر عنہ حکایۃ فی الصلاۃ، اور پھر ان کے حوالے سے نماز کے سلسلے میں بہت ساری باتیں وہ نقل کرتے ہیں. صرف دیکھا ہے لیکن ان سے سنا نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ والاعمش اسمہ سلیمان بن مہران ابو محمد الکاہلی، کہ آمش کا جو نام ہے وہ سلیمان ابن مہران ہے، ان کی کنیت ابو محمد الکاہلی ہے. یہاں پر جو ایک آدھ دو باتیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ کل پڑھائیں گے، ٹھیک ہے.